بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں اور آنے والے معزز مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا موضوع ہے مسلمانوں کے خلاف مختلف سازشوں کا مختصر تاریخی جائزہ۔ سامعین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ امت مسلمہ کے خلاف ہر میدان میں ہمیشہ سازشیں کی گئی اور ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی بھرپور کوششیں کی جاتی رہی، اور اب سے نہیں بلکہ اس وقت سے کہ جب مسلمانوں کو عروج حاصل تھا، اس وقت سے اور آج تک مختلف طریقوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ معزز سامعین، پہلی سازش میدانی جنگ کی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ صلیبی جنگ کتنے عرصے تک رہی، اور اس جنگ کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے بلکہ دشمنوں کے زعم باطل میں مسلمانوں کو مٹا ڈالنے کی کوششیں کی، لیکن اللہ نے سب ناکام بنا دیا۔ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینے کے لیے 800 سال پہلے یہ جنگ ہوئی، اور یہ کافر اپنے سارے وسائل کے ساتھ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی حکومت پر حملہ آور ہوئے۔ یہ چھوٹی سی مملکت اسلامیہ نور الدین زنگی کی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی تھی۔ غرض چھوٹی سی سلطنتیں تھی، اس لیے دشمنوں نے دوسرے ملکوں کو سازش کے ذریعے جنگ سے علیحدہ کیا ہوا تھا تاکہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکے۔ اس طرح تتر بتر کر کے صرف ان دونوں ملکوں کو اپنا نشانہ بنا دیا۔ کتنی فوج تھی، اس کے باوجود بھی دشمنوں کو منہ کی کانی پڑی۔ دوسری سازش ان کی تعلیمی میدان پر قبضہ۔ اب دوسرے طریقے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کی گئی۔ دوسری سازش دشمنوں کی سیاسی میدان تھا۔ تعلیمی میدان کے ساتھ سیاسی میدان کو استعمال کیا گیا کہ کوئی مسلمان حکومت مضبوط اور مستحکم نہ ہونے دی جائے اور امت مسلمہ کو آپس میں متحد نہ رہنے دی جائے۔ سامعین محترم، پر یہ پاکستان اللہ نے بنا دیا۔ اس وقت جو کیفیت تھی وہ سب حضرات جانتے ہیں۔ مسلمانوں میں خلوص اور محبت، اتفاق اور اتحاد تھا۔ مسلمانوں میں خلوص اور محبت تھی، اتفاق، اتحاد اور بھائی چارہ اور ہمدردی تھی، حتیٰ کہ 1965 عیسوی کی جنگ ہو گئی۔ یہ جنگ دشمنوں نے مسلط کی تھی۔ اس جنگ میں اللہ کی مدد اور مسلمانوں کی دعائیں کام آ گئی اور دشمن کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ملا۔ سامعین کرام، آپ کو خوب معلوم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل، امریکہ اور انڈیا نے مل کر سازش کر کے پاکستان پر حملہ کیا، لیکن الحمدللہ افواج پاکستان نے جوابی کارروائی کر کے ان کے 2 جہاز تباہ کیے اور دشمنوں کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ملا۔